ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت آہستہ سے آواز آئی ہے آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی بیداری رہنا چاہیے، یہی سنیوں کی شان ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا دائما ابدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابه المرتضى، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث ومحشر، بشير نذير سيد القوم جملة، رسول کریم خیر ذات مطہری، سقا معشر الابرار من حوض کوثری، شرابا طہورا خالیا عن مکدری، اذا لمع انوار وجه محمد فلم يبقى نور ما لنجم منور، عليك صلاة الله يا سيد الورى، وعليك سلام الله يا خير منظري، وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر۔ آگے سے لے کر پیچھے تک سارا مجمع بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃً تسلیماً کثیراً کثیرا۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی،
انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرات، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، آپ نے پوسٹر پڑھا ہوگا، اسلام میں عورتوں کا مقام، مومن عورتوں کا مقام، یہ عنوان ہی ایک ایسا عنوان ہے کہ اسلام ہی نے عورت کو مقام بخشا ہے۔ اسلام کے علاوہ اور کسی نے عورت کو مقام نہیں بخشا، اسلام ہی نے عورتوں کو مقام بخشا ہے، سر بلند فرمایا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کلام ربانی میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم سارے زمانے کی عورتوں میں بے مثال ہو۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اپنے عنوان پر تھوڑی بہت بات چیت کروں گا، لیکن آئیے اپنے بزرگوں کے دستور کے مطابق چند شعر نعت پاک کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ پہلے پورا مجمع درود پاک سنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بن معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عزت و اطلاع محمد، عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا اور عزت و احترام کا کیا زبردست نظارہ ہے، کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کے مقام اور عزت کا کیا معاملہ ہے۔ تو عزت و اطلاع محمد، عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ ہمارا مکان زمین پر، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا مکان زمین پر، اور ہمارے خدمت گزار مکان کے دربان زمین والے انسان، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، سماعت فرمائے کہ مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، اور ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد،
کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت طیبہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمانے کا مقصد یہ ہے، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تم کائنات کی کسی بھی عورت کی طرح نہیں ہو، یعنی بے مثل و بے مثال ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس عورت کو اپنی بیوی بنا لیا، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بے مثل و بے مثال ہیں، تو سرکار کی طرح سرکار کی بیویاں بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ جو لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کہا کرتے ہیں یا اپنے آپ کو سرکار کی طرح کہا کرتے ہیں، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن سنی مسلمان بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ جو عشق رسول کی عینک لگا کر قرآن پڑھتا ہے اس کو مصطفیٰ بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں، اور جو بغض رسول کی عینک لگا کر قرآن پڑھا کرتا ہے اس کو مصطفیٰ اس کے جیسے نظر آتے ہیں۔ آپ کے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جس کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو وہ ہاتھ اٹھا دے۔ تو اگر آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کو جواب تو دینا چاہیے ہماری بات کا۔ اچھا، جس کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ جواب دے ہاتھ اٹھا کر۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے ہماری بات کو؟ ذرا غور کرو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی عورت تمام عورتوں میں بے مثل و بے مثال ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بے مثل و بے مثال نہ ہوں گے؟ بزرگوں اور دوستو، آج ہم جن کے عرس میں شامل ہیں، مجھے جہاں تک نام معلوم ہوا ہے بی بی سیدہ زچہ بچہ اماں جان۔ میں نے بہت لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس ولیہ کی کیا تاریخ ہے، لوگ بتانے سے عاجز آ گئے، لیکن ایک بات سے مجھے یہ تسلی ہوئی
کہ ان کی مزار کا ریکارڈ 250 سال پہلے تک وقف بورڈ میں موجود ہے۔ 250 سال پہلے تک ان کی مزار مقدس کا ریکارڈ وقف بورڈ میں، سنی وقف بورڈ میں موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم یہ فرضی مزار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ایک نیک اور مقبول بندی کا مزار۔ اور مجھے کہہ لینے دو کہ زچہ بچہ جو نام جڑا ہوا ہے، اسلام میں عورتوں کا مقام سننے کے لیے آئے ہو نا، مردوں سے زیادہ عورتوں کا مقام ہے، مردوں سے زیادہ اسلام میں عورتوں کا مقام۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد جب تلوار لے کر، بندوق لے کر میدان جہاد میں نکلتا ہے اور زندہ واپس آ جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غازی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولتے جاؤ ذرا، ہم سبحان اللہ کم سے کم کہتے جاؤ تو مجھے تسلی ہوگی کہ ہاں میں جو محنت کر رہا ہوں وہ آپ کے کانوں تک جا رہی ہے بات، ہے نا؟ تو جو میدان جہاد سے زندہ واپس آ جائے، بھوک کی شدت وہ برداشت کرے، پیاس کی شدت وہ برداشت کرے، تکلیفیں وہ برداشت کرے، اور جب وہ مجاہدین اسلام میں شامل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جب تلواریں چلا چلا کر تھک جائے، زخم کھا کر اگر زندہ واپس آ جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زور سے بولو، غازی کہا جاتا ہے اس کو مجاہد کہا جاتا ہے۔ مرد کو پریشان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور سبحان اللہ، عورتوں کا مقام اسلام نے اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ عورت کو تلوار لے کر میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو زخم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، عورت کو بھوک و پیاس برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت جب تک حمل میں اس کے بچہ رہتا ہے 9 مہینے تک برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غازی بننے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سمجھ میں کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ ہم جاتے ہیں میدان جہاد میں، اور اگر جانے کے بعد 4 دن میں واپس آ گئے تو 4 دن ہم کو صرف غازی ہونے کا ثواب ملے گا، لیکن ایک عورت کو، مومنہ عورت کو بچہ پالنے اور پیٹ میں رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے تک برابر جہاد کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اسلام میں مومن عورت کا یہ مقام۔ اور دوسری چیز، اگر عورت نے بچہ پیدا کر دیا تو 9 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا۔ جانتے ہو جہاد کا کیا مرتبہ ہے؟ جہاد میں جب غازی اسلام نکلتا ہے، جب مجاہد اسلام نکلتا ہے جہاد کرنے کے لیے، تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیا کرتے ہیں۔ اب اندازہ کرو کہ 4 دن کے لیے جو مرد جہاد میں جا رہا ہے اس کے لیے 4 دن کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، لیکن اللہ کی نیک بندی مومنہ عورت 9 مہینے تک فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھایا کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام۔ بزرگوں اور دوستو، اگر مجاہد اسلام میدان کارزار میں پہنچا، میدان جنگ میں پہنچا اور لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کی گردن کٹ گئی ہے مگر مردہ مت کہو، اس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں مگر مردہ مت کہو، اس کے پیر کٹ گئے ہیں مگر مردہ مت کہو، اس کی سانسیں تھم گئی ہیں مگر اس کو مردہ مت کہو، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے مگر مردہ نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے، تو جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ فرشتے اس کو غسل دیا کرتے ہیں، اس لیے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔
اس لیے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. اب مردوں کا یہ مقام ہے سبحان اللہ کہ زخم کھا رہا ہے، خون بہ رہا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، تب جا کر اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. لیکن سبحان اللہ بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک بچہ پالتی ہے اور اگر فراغت پا گئی تو زندگی بھر اس کو جہاد کا ثواب ملے گا. اگر موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام. سمجھے آپ؟ تو میرا تو خیال یہی ہے کہ زچہ بچہ کیوں کہا گیا ہے ان کو. یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ پیدائش کے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت اس ولی کاملہ کی موت ہو گئی ہوگی. بچہ بھی مرا ہوا پیدا ہوا ہوگا، اس کی بھی موت ہو گئی ہوگی. ولی کاملہ جن کا ہم اور آپ عرس منا رہے ہیں، اس لیے زچہ بچہ کے نام سے یہ درگاہ مشہور ہو گئی ہے. بچے کا بھی مزار ہے، زچہ کا بھی مزار ہے. اور یقیناً جب ان کی موت واقع ہو رہی ہوگی اور جب ان کا بچہ مر رہا ہوگا تو چونکہ یہ اللہ کی نیک بندی تھی، ولیہ کاملہ تھی، اس نے اللہ سے دعا کی ہوگی اے پروردگار قضا کو تو میں نے قبول کر لیا، اپنے بچے کی موت کو تو میں نے قبول کر لیا، مگر اے پروردگار اتنا کرم کرنا کہ قیامت تک جب تک کہ میری مزار موجود رہے کوئی بھی بچہ وہاں پر آ کر اپنی تکلیفیں بیان کرے، اے اللہ میرے اپنے کرم سے اس کی دور مشکلیں دور کر دے. یہی وجہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جن کو عورتوں کو، حاملہ عورت کو، پریگننٹ عورت کو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کیس بگڑنے لگتا ہے تو وہ حضرت کی مزار پہ آتی ہیں عورتیں، اور آنے کے بعد ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ولی اپنے ولیوں کی، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتوں ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی دعائیں قبول کیا کرتا ہے. یہ دیکھا کرتے ہیں اولیاء اللہ اپنے مزار سے کہ کون آیا ہے، عقیدت مند آیا ہے کہ بد عقیدہ آیا ہے، مجھے سلام کیا ہے کہ نہیں، مجھ سے درخواست کر کے اللہ کے وسیلے، میرے وسیلے سے اللہ سے اس نے کیا کیا مانگا. ادھر تو بندے کے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اور قبر میں اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں. اے اللہ اگر اس کی دعا تو قبول نہیں کر رہا، اپنی نیک بندی کی دعا قبول کر. تو زچہ بچہ اماں جان، بی بی سیدہ، کچھ بھی نام ہو، اچھا لوگ مشہور جیسا کر دیتے ہیں ویسا مشہور ہو جاتا ہے آدمی. مگر مجھے یہ یقین سے بات معلوم ہے کہ زچہ بچہ اس مزار کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں زچہ بچہ کی ساری پرابلم اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے. ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد اتنی بڑی فیضان کی بارگاہ ہے، فیض کی بارگاہ ہے. میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، یہ میں اپنے قیاس سے بتا رہا ہوں کہ اسلام میں چونکہ عورت اگر شہید ہو جائے اس کا مقام بہت بلند ہو جایا کرتا ہے، مرد اگر شہید ہو جائے وہ زندہ رہا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے تو عورتیں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر مرتبہ عورتوں کو مردوں کو عطا فرمایا ہے تو عورتوں کو بھی پیچھے نہیں رکھا. یہ جناب عام عورتوں کی بات، مگر کائنات میں ایک عورت ایسی بھی ہے، ایک عورت ایسی بھی ہے جس کی کوئی مثال نہیں. جب اللہ تبارک و تعالی نبی سے زوجیت کی نسبت رکھنے والی عورت کو بے مثال کہتا ہے، صرف نبی کی بیوی بن جانے کی وجہ سے
اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثال کہہ رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. تو بتاؤ یہاں صرف نسبت نہیں ہے، یہاں تو خون رسول شامل ہے، یہاں تو نبی کی دھڑکن شامل ہے، یہاں تو نبی کا جگر شامل ہے، یہاں تو نبی کا دل شامل ہے، یہاں تو نبی کی جان شامل ہے، یہاں تو رسول کی روح شامل ہے. اور بزرگوں اور دوستوں، صرف زوجیت کی نسبت کی وجہ سے عورت اگر بے مثال ہو سکتی ہے، مجھے کہنے دو کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سے زیادہ دنیا کی کائنات کی کوئی عورت بے مثل و بے مثال نہیں ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. جانتے ہو لوگ خاتون جنت کا تذکرہ سن کے کوئی منہ بنا کے نکل لیتا ہے، کوئی دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے. جو پنجتن پاک کے عاشق ہیں ان کی روح بڑھ جایا کرتی ہے، ان کا عقیدہ منور ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ یہی تو اصل ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو حسن و حسین ہم کو کہاں سے ملتے، امام حسنین کریمین ہم کو کہاں سے ملتے. اسی لیے تو ایک عاشق دیوا سے پکارتا ہے کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. کون پانچ؟ خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ، علی. سبحان اللہ. خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ، علی، یہی پنجتن پاک تو ہیں جس کو بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. یہی مقصود کائنات، ان کے علاوہ کوئی نہیں. کچھ لوگ اعتراض کرنے لگے ہیں بیدم شاہ وارسی کے شعر پر. کیسے مقصود کائنات ہو گئے، کیسے مقصود کائنات ہو گئے؟ مقصود کائنات سمجھ رہے ہو؟ نہیں جانتے، ہم بتا رہے ہیں. مقصود وہ ہوتا ہے کہ اگر مقصود الگ کر دیا جائے تو کائنات غائب. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین. اے پیارے مصطفیٰ، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ زمینوں کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو پیدا کرتا. اب مقصود زمین کون بنا؟ مصطفیٰ بنے. مقصود زمین کون بنے؟ مصطفیٰ بنے. مقصود آسمان کون بنا؟ مصطفیٰ بنے. اب مجھے کہہ لینے دو، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں یہ بھی ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الربوبیہ. اگر اے محبوب تجھے پیدا کرنا میرا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا. کہیں یہ فرمایا، اے آدم اگر میں مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی نہ بناتا. اب پتہ کیا چلا کہ آدم کی اصل مصطفیٰ، آدم کی اصل مصطفیٰ. یہاں تک تو لوگ بہت آسانی سے سن لیا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ مقصود کائنات ہیں، مگر چار کو اور مقصود کائنات مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں. مگر مجھے بتا لینے دو، مجھے کہہ لینے دو کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کوئی جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو جسم میں داخل کیا، جب آدم علیہ السلام کا پتلہ خاکی بنایا گیا، یہ بہت سنتے ہیں میلاد شریف میں. آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے روح داخل ہو جا جسم آدم میں. روح گئی، گھبرا کے باہر واپس آ گئی. کیوں آ گئی؟ اے اللہ بہت اندھیرا ہے جسم آدم میں. اچھا بہت اندھیرا ہے؟ کہا مولا گھبراہٹ ہو رہی ہے اس لیے میں باہر آ گئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو
آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ رکھا. اب روح سے کہا اے روح اب داخل ہو، مگر آ جانا. روح داخل ہوئی پھر واپس نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے روح اب کیوں نہیں نکل رہی؟ اے اللہ اتنی نورانیت ہے، اسے چھوڑ کر میں کیسے واپس باہر آ جاؤں؟ اتنا سکون ہے، اسے چھوڑ کر میں کیسے واپس آ جاؤں؟ اتنا قرار ہے کہ میں اسے چھوڑ کر کیسے واپس آ جاؤں؟ اے اللہ جب حکم دے کے تو بلائے گا آدم جب زمین میں جائیں گے اور موت کا وقت آئے گا اس وقت میں آ جاؤں. اب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح داخل ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آنکھیں کھول دی. آنکھیں بولتے جاؤ. آنکھیں کھول دی. سامنے ساق عرش نظر آیا، جنت نظر آئی. اس میں کیا دیکھا آدم علیہ السلام نے کہ ایک گلدستہ ہے. سبحان اللہ کہو یار. ایک گلدستہ ہے. آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر دیکھا جنت کی چوکھٹ پر، جنت اوپر والی محراب پر ساق عرش پر دیکھا ایک گلدستہ ہے. ایک میں محمد، ایک میں علی، ایک میں زہرا، ایک میں حسن، ایک میں حسین. یہ گلدستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا یہ گلدستہ کیا ہے اور یہ کس کے نام ہے؟ اللہ کا ارشاد ہوا اے آدم غور سے دیکھو، انہی کا وسیلہ تمہارے کام آنے والا ہے. اے آدم غور سے دیکھو، انہی کا وسیلہ تمہارے کام آنے والا ہے. اے آدم ذرا غور سے دیکھو، یہی کنجکن پاک ہے کہ یہ مقصود کائنات ہے. اگر ان کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ مصطفیٰ بھی نور. زور سے بولنا. مصطفیٰ بھی نور، علی بھی، فاطمہ بھی، حسن بھی، حسین بھی، یہ پانچوں نور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ تو نورن علی نور ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ جان رحمت ہمارے اوراد کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جانتے ہو لوگو علی کو مجھ سے جدا مت سمجھنا، علی منی وانا من العلی. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. سبحان اللہ. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، جدا مت سمجھنا. اور اے لوگو میری امت کے لوگو یاد رکھنا کہ علی اور میں ایک ہی نور سے بنائے گئے. سبحان اللہ. علی اور میں ایک ہی نور سے بنائے گئے، ایک ہی درخت کی جڑ ہیں ہم اور علی. اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تو یہاں تک کہا ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہ نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور. ادھر بھی نور، ادھر بھی نور. نور کی بیٹی فاطمہ نور. سبحان اللہ. اب میں ترجمہ بتا رہا ہوں اس کا. نور مطلق نور، فاطمہ زہرا کو کہا جا رہا. اور یہ ایسا نور ہے کہ نور کی بیٹی بھی ہے، نور کی بیوی بھی ہے. سبحان اللہ. نور کی ماں بھی ہے. اور پھر ادھر بھی نور، ادھر بھی نور. خاتون جنت تو ایسی نور ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے اہل سنت کا امام کہہ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو اے محمد تیرا سب گھرانا بولنا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نسل پاک
بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ محمد رسول اللہ بھی نور، ان کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا بھی نور۔ آج سوچو گے اتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں کہہ رہا، امام اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، حسن و حسین کی ماں بھی نور، مولا علی کی بیوی بھی نور، مصطفیٰ کی بیٹی بھی نور، ادھر بھی نور، ادھر بھی نور، اس ہاتھ میں بھی نور، اس ہاتھ میں بھی نور، اور کیسی نور کہ نور کبھی کبھی گندا بھی ہو جاتا ہے، مگر یہ تو ایسا نوری گھرانہ ہے کہ جب جب ایسا شک کسی کو پیدا ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ ارادہ کر چکا ہے، اہل بیت نبی تم سے ساری گندگیوں کو دور کر دے تو پاکیزہ نور ہے۔ کون ہے؟ پاکیزہ نور ہے۔ زچہ بچہ اماں جان بی بی سیدہ، انہیں کے عرصے میں ہم شریک ہیں۔ لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فطرت انسان کی بنائی ہے، عورتوں کی فطرت، کہ اس کے جسم سے گندا خون خارج ہوتا ہے، تب عورت کیا ہو جاتی ہے؟ بولو، بالغ ہو جاتی ہے، اور بالغ ہونے کے بعد سے جب جب حیض کا زمانہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لڑکی، اس عورت کے اوپر سے نماز کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھو، مرد کے برابری میں عورتوں کا مقام، مرد کی اگر آخری سانس چل رہی ہو نماز معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر جب تک کہ دماغی پاگل پن نہ ہو جائے جب تک، اور مردوں کے اوپر نماز فرض۔ لیکن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام دیا ہے کہ اگر وہ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں تو ایام حیض میں عورتوں کے اوپر سے نماز، بولو، معاف۔ کوئی دنیا کی کائنات کی عورت ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی ایام حیض میں یا ایام نفاست میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن تک عورت کے خون آتا ہے، اس وقت بھی اس کے اوپر سے نماز معاف کر دی جاتی ہے، تو حیض کے 8-10 دن اور ایام نفاس میں عورتوں کے اوپر سے نماز معاف، کہ جس کے منہ سے گندے خون کے بجائے ناف سے غذا پہنچائی جاتی ہے، اس کو ناف کی ضرورت پڑتی ہے، وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نور ہے، یہ خون کی غذا کے محتاج نہیں ہے۔ یطعمنی ربی ویسقینی، سرکار فرماتے ہیں مجھے میرا رب غیب سے کھلا بھی دیتا ہے، مجھے میرا رب غیب سے پلا بھی دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سرکار نے کھانا کیوں کھایا؟ اس لیے کھایا، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، ہم کو اور تم کو کھانے کے آداب سکھانے کے لیے سرکار نے کھانا کھایا۔
اس طریقے سے کھایا کرو، پہلے بسم اللہ پڑھو، ہاتھ دھو لیا کرو پہلے 3 مرتبہ، اس کے بعد کلی کر لیا کرو، اس کے بعد بسم اللہ پڑھا کرو، دسترخوان بچھایا کرو، چھوٹے چھوٹے لقمے 3 انگلیوں سے ممکن ہو تو کھایا کرو۔ یہ کھانا تمہارا، یہ پیٹ بھرنا خواہشات نفسانی نہیں ہوگا۔ اگر سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پر تم نے کھانا کھانا شروع کر دیا تو کھانے سے پیٹ بھی بھرے گا، عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے، تو اس لیے آپ کو ناپ کی ضرورت نہیں پڑی، نال کاٹنے کی سرکار کی ضرورت نہیں پڑی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ بھی نور ہے، ماں بھی نور ہے، باپ بھی نور ہے، نانا بھی نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پورا گھرانہ نور ہے، ان کی اولادوں میں بچہ بچہ نور ہے۔ اب مجھے کہنے دے دو کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حیض ہی نہیں آتا تھا تو پھر اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ یہ دنیا کی حور ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بیٹی فاطمہ دنیا کی حور ہے، جس طریقے سے حوریں جنت کی حیض و نفاس سے پاک ہیں، اسی طریقے سے میری بیٹی فاطمہ بھی حیض و نفاس سے پاک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اہل بیت کرام کو پاک بنا دیا۔ تو بزرگ اور دوستو، جب حضرت امام حسن حضرت امام حسین پیدا ہوئے، نفاس کا خون آیا، لیکن اتنی دیر تک صرف کہ ایک نماز کا وقت ختم نہیں ہوا، باقی رہا۔ آپ نے جب حیض کا تھوڑا سا اثر دیکھا، اس کے بعد حیض ختم ہو گیا، آپ نے 5 وقتہ نماز برابر پڑھتی رہی۔ اسی طریقے سے جب بچے پیدا ہوتے رہے، ایک گھڑی کو نفاس کا خون آتا، اس کے بعد خاتون جنت وضو کر کے طہارت لے کر اور آپ کیا کہتے ہیں، پھر نماز شروع کر دیتی۔ تو کائنات میں میرا دعویٰ ہے کہ کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کی کبھی نماز نہ چھوٹی ہو، اگر ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہو یہ پیکرے کردار نبی ہے، جو فاطمہ کو دیکھ لے گویا اس نے نبی کو دیکھ لیا، اپنے باپ کی ہم شبیہ۔ کردار کا معاملہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبر کر رہے ہیں، بیٹی بھی صبر کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی خاطر سب کو بلا رہے ہیں تو دین ہی کی خاطر ایسے ایسے شہزادے پیدا کیے کہ کبھی حضرت امام حسن شہید ہو گئے، دین کو بچا لیا، اور کبھی کربلا میں امام حسین نے شہید ہو کر دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسلام میں عورتوں کا جو مقام ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل لوگ مسلمان عورتوں کے بڑے ہمدرد نظر آتے ہیں، چاہے وہ مودی جی ہوں، چاہے یوگی جی ہوں، چاہے جتنے بڑے بڑے منسٹر ہوں، ان کو اپنے ہاں کی اپنے گھر کی عورتیں نہیں دکھائی دے رہی۔ جو شخص ماں کی خدمت چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گیا ہو وہ مسلمان عورتوں کی ہمدردی میں 3 طلاق کے مسئلے میں گمراہ کر رہا ہے ہماری قوم کی عورتوں کو۔ ہماری مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ جو بھی تمہارے پاس آئے تمہارا ہمدرد بن کر اس سے جواب دے دینا کہ کائنات میں کسی نے عورتوں کو اتنا اونچا مقام نہیں دیا جو ہمارے آقا نے ہم عورتوں کو مقام عطا فرمایا۔ ہمیں اور کسی اب عزت کی اور کسی مقام کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا حبیب اللہ
وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك وعلماء ملتك وشهداء محبتك وأولياء أمتك أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بھی آج ہم سب نے بی بی سیدہ زچہ بچہ اماں جان کے عرس میں شرکت حاصل کی ہے، شرکت فرمائی ہے، اور تمام ہمارے معظم حضرات نے پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما دے. پروردگار عرس کے موقع پر جو تو اپنے محبوب بندوں اور بندیوں پر اپنے انوار و تجلیات کی بارشیں نازل فرماتا ہے، پروردگار حاضرین کی اوپر بھی اپنی رحمتوں پہ چھینٹے گزار دے. مالک مولا اپنے فضل و کرم سے اس تیری نیک اور مقبول بندی کے دربار میں ہم سب حاضر ہیں، ان کے عرس میں شریک ہیں. پروردگار ان کے عرس کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، محتاجوں کو غنی بنا دے، تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما. پروردگار جن کے کاروبار میں ترقیاں نہیں ہیں ان کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما دے. مولا ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے مال و منال میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد میں برکتیں عطا فرما. پروردگار ہمارے ایمان میں برکتیں عطا فرما، ہمارے عقیدے میں برکتیں عطا فرما. مولا اس زچہ بچہ تیری نیک محبوب بندی کے صدقے اور طفیل میں بے اولادوں کو مولا اولاد صالح سے سرفراز فرما. آمین. جن بچیوں کی عمریں گزر رہی ہیں، رشتوں کے لیے ماں باپ پریشان ہیں، اقربا پریشان ہیں، عزیزدار پریشان ہیں، پروردگار اپنی اس محبوب بندی کے صدقے اور طفیل میں آج عرس کے دن کی بھیک ہم کو عطا فرما دے اور ان بچیوں کے جلد سے جلد اچھی جگہ رشتے دے. آمین. پروردگار جتنے عقیدت و محبتوں کے ساتھ لوگ تیری ولیہ بندی کے بارگاہ میں حاضر ہیں، پروردگار اپنے فضل و کرم سے قرض داروں کے قرضوں کو معاف کرا دے، ان کو قرض ادائیگی میں آسانی عطا فرما. پروردگار ہمارے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے. پروردگار ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، ہمارے مقابر کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. پروردگار ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، اشرار کے شر سے بچا. پروردگار جتنے لوگوں نے بھی عقیدت و محبت کے ساتھ اس جلسہ عرس کو سجانے سنوارنے میں حصہ لیا ہے، مختلف کمیٹیاں ہیں، کچھ یہاں پر حضرات اسٹیج پر بھی موجود ہیں، کچھ نیچے ہیں. پروردگار جس نے جس نیک نیتی کے ساتھ کس کار خیر میں حصہ لیا ہے، پروردگار تو دلوں کی دھڑکنوں کا جاننے والا ہے، نیتوں کو پہچاننے والا ہے. پروردگار آج اپنی محبوب بندی کے آستانے سے دربار سے کسی کو محروم نامراد واپس نہ فرمانا مولا، ورنہ تیرے ولی بدنام ہو جائیں گے. پروردگار سب کی حاضری کو قبول فرما کر اور ہم سب کے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے. ہماری تمنائیں پوری فرما، ہمارے نیک اور جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. پروردگار ہماری اولاد کو سعادت مند بنا دے، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی چوکھٹ باپ ہے. پروردگار ماں باپ کی خوش رکھنے کی، ان کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تیرے نبی کا فرمان ہے جس کے ماں باپ اس اولاد سے ناراض ہیں، پروردگار تو اور تیرے محبوب اس سے راضی نہیں ہو سکتے. پروردگار تو بھی ہاں راضی ہو جا، اپنے محبوب کو بھی راضی کرا دے اور مولا اولاد کو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. نہ رہے کوئی خستہ دل غمگین، سب کی پوری مرادیں ہوں. آمین. مالک مولا غوث ربانی اور معین الدین ربانی، یہ مجھے معلومات ہے جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا ہے اس میں، پروردگار
ایسا ان کو اجر و عطا فرما کہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما، آمین دونوں جہان کی ثروتوں سے مالا مال فرما، پروردگار ان کو بھی نظر بس سے بچا، اور سارے نوجوانان اہل سنت کو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے نہایت خاص دوست حضرت راکم شاہ بارسی، ان کے مرید، ان کے ماننے والے، مجھ سے بھی بہت عقیدت رکھتے ہیں، ہمارے سعد اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ پروردگار ان کو بھی اور ان کے دونوں بچوں کو بھی خوب خوب اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازے، اور ان کے دل میں بھی اولیاء کرام کی سچی عقیدت پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہے آپ کو جہاں شمع جلتی ہے پروانے بے دریغ دوڑ پڑا کرتے ہیں۔ یہ صرف بیلور کا مجمع نہیں ہے، یہ عاشقان اولیاء کا مجمع ہے۔ تار پتری سے لوگ یہاں موجود، اننت پور سے لوگ یہاں پر موجود، آرا پاکن سے لوگ یہاں موجود، ترونا ملئی سے لوگ یہاں پر موجود، مدراس سے لوگ یہاں پر موجود، جانے کہاں کہاں کے مجھے تو پتا بھی نہیں ہے، لیکن سارے عاشقان آج جسم میں ولایت کے پروانے ہر طرف سے کھچ کے چلے آ رہے ہیں۔ پروردگار قدم قدم پر ان کو نیکیوں سے سرفراز فرمائے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا